السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 61 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان ظالموں، ان کافروں، مشرکوں کا حال ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت عباد اللہ المخلصین، جہاں اللہ سے اللہ نے استثناء کر دیا تھا، اب وہ سچی جماعت جو اللہ کی جماعت ہے، جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی رہنمائی اور رٹ کو قائم کرنا چاہتی، ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام، ان کا ماحول اور ان کا کھانا پینا کیسا ہوگا، ذرا توجہ سے سنیے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہیں عباد اللہ المخلصین۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، رزق معلوم، اللہ نے ایک رزق مقرر فرما دیا۔ جب رزق کی بات آتی ہے تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جس سے آپ کی باڈی کو فائدہ ہوگا، غذا ملے گی، جس سے قوت ملے گی، اللہ نے فرما دیا ان کے لیے رزق مقرر ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے ہوں گے، وہ جنت کے میوے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، لیکن جو جنت کے میوے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں اللہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ وہم مکرمون، اور ان کی عزت ہے، وہ مکرم ہے، یعنی عزت کیے ہوئے، جن کی اللہ کے ہاں عزت ہوگی۔ فی جنات النعیم، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنات النعیم، نعمت، اور نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، وہ کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ ان کے تو ایک ایک نعمت پہ ہم گفتگو کریں تو وقت چاہیے۔ علی سرور متقابلین، لیکن اللہ جو ماحول کو ارشاد فرما رہے ہیں، کیسا خوبصورت ماحول ہوگا۔ وہ جنات النعیم میں ہوں گے اور تختوں پر ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے۔ جب کہیں مجلس جمتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں۔ پیچھے تو بیٹھ کر گپے نہیں لگائی جا سکتی، یا پیچھے بیٹھ کر کوئی مذاکرہ تو نہیں ہو سکتا، مذاکرہ تو آمنے سامنے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ سرور متقابلین، وہ تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر لوگ باقاعدہ پھرتے ہیں پیالہ لے کر صاف شراب کا، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ بیضاء لذۃ للشاربین، جس کا رنگ سفید ہوگا، اس میں لذت ہوگی، مٹھاس ہوگی پینے والوں کے لیے۔ اللہ نے جو جنت میں شراب پیش کریں گے اس کی خصوصیات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شراب ایسی ہوگی جو سفید ہوگی، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، اور سب سے بڑی بات، جو دنیا کی شراب ہے اس میں تو انسان بہک جاتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے پینے کے بعد، اور اس شراب میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں کوئی سر پھرا ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے جب پئیں گے تو بہکیں گے، بلکہ اس شراب کے ذریعے ان میں اعلیٰ روحانیت پیدا ہوگی، قوت آئے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ان جنتیوں کو ہر وہ میوہ پینے کی چیزیں دیں گے جس سے ان میں اعلیٰ روحانیت پیدا ہو، ذوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں یہ۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو الطرف، قاصرات الطرف، جو نیچی نگاہیں والی ہوں گی، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ جنت میں اللہ جو عورتیں عطا فرمائیں گی ان کی صرف جنت میں بھی یہ ہے کہ وہ نیچی نگاہیں والی ہوں گی۔ میرے عزیزو، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیے، مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی عورت کا جو مقام ہے وہ نیچی نگاہیں رکھنے کا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی۔ یہ مزاج عورت کی نہیں ہوتی، عورت کا نہیں ہے۔ عورت کے مزاج میں حیا ہوتی ہے، وہ نیچے نگاہیں رکھتی ہیں۔ آج تو ہماری عورتیں معاشرے کے اندر مردوں کے ساتھ جب گفتگو کرتی ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے اس اعلیٰ معیار کو بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ کأنہن بیض مکنون، جیسا کہ بیض مکنون انڈا ہے جو چھپا ہوا ہے، انڈا بیضوی، انڈے کی شکل میں وہ ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک یہ بات کہے گا، دیکھو یہ ساری گفتگو جنتی لوگوں کی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ قال، کہے گا، قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقول، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو تصدیق کرتا ہے ان کی؟ کیا وہ جو میرا ساتھی ہے وہ کہا کرتا تھا کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر ایک یوم الدین جزا کا دن ہوگا، وہاں پیش کیا جائے گا، یعنی وہ مجھے ورغلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مریں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ یہ ساری گفتگو وہ کر رہا ہے اس ساتھی کے بارے میں۔ قال هل انتم مطلعون، کہیں گے کہ کیا آپ جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ وہ جو جہنمی تمہارا دوست ہے وہ جہنم میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں؟ فَاطَّلَعَ،
پھر وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو دیکھیں گے وہ دوزخ کے درمیان میں پڑا ہوگا، جل رہا ہوگا۔ قولا، وہ کہے گا، جو یہ جنتی ہے یہ کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اگر میں یہ توجہ نہ کرتا کہ ان کدت لتردین، تو مجھے ڈالنے لگا تھا اس گھڑے میں، جس گھڑے میں آج تو موجود ہے، جہنم میں، تو مجھے اس جہنم میں ڈالنے لگا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، آج میں بھی، یہ جو پکڑے ہوئے ہیں جہنم میں موجود ہیں، آج میں بھی ایسے ہی ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کو مرنا ہے؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر جو پہلی بار مر چکے ہیں، اور ہم کو وما نحن بمعذبین، اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دنیا کے اندر جو مرنا تھا پہلی بار وہ مر گئے۔ یہ جو دنیا اور آخرت کا فاصلہ ہے، جزا کے دن کا اور دنیا کا، اس کو اللہ رب العزت نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ مرنا تھا، مر گئے۔ اب اگلا جو دور ہے، اس دور سے واپسی ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں جائیں گے، مریں گے، کوئی عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج ہم جنت میں آ گئے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں لے آیا، ان نعمتوں میں لے آیا ہے، اور یہ جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اس لیے ان ھذا، بے شک یہ جو جنت ہے اور یہ ماحول ہے، یہ ٹھکانہ ہے، یہ مقام ہے، لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ جو کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے، فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کریں، محنت کریں، العاملون، محنت کرنے والے۔ اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی رہنمائی کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں، اپنا قلب اللہ کی رہنمائی کے مطابق ڈھالیے، پھر اپنا معاشرہ اور سماج اللہ کی رہنمائی کے مطابق کیجیے، اپنا سیاسی اور معاشی نظام اللہ کے مطابق کیجیے، جد و جہد کیجیے۔ یہ ہے فلیعمل العاملون، محنت، عمل کرو گے تو ان ھذا لہو الفوز العظیم، سچی جماعتوں کا ساتھ دو، یقیناً اللہ دنیا میں بھی جنت دیں گے، آخرت میں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔